الله رب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. ذکر رضا پارٹ نمبر 13 میں آج اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت معجزات من معجزات الرسول الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا قوت حافظہ جو خدا داد اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو رب نے عطا فرمایا تھا وہ سماعت فرمائیں گے. راوی مولوی محمد حسین میرٹھی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ میرٹھ سے بریلی گیا. معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی طبیعت ناساز ہے. ڈاکٹروں نے ملنے اور باتیں کرنے کو منع کر دیا ہے. اس وجہ سے شہر سے باہر ایک کوٹھی میں مقیم ہے اور وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر چونکہ مجھ سے لوگ واقف تھے، جانتے تھے، مجھے پتہ بتا دیا. جب میں پہنچا تو دیکھا کہ کوٹھی کا دروازہ بند ہے. دستک دینے پر ایک صاحب آئے اور نام پوچھ کر اندر اطلاع کرنے چلے گئے. جب وہاں سے اجازت ملی تب آ کر دروازہ کھولا. دیکھا بڑا مکان ہے اور صرف ایک آدمی ہے. نماز پڑھ کر اعلیٰ حضرت اپنے پلنگ پر رونق افروز ہیں. ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھے. بعد ہو 4 صاحب پہنچے. پہلے مفتی اعظم علامہ شاہ حضور مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ عنہ، دوسرے صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی علیہ الرحمہ، تیسرے شرب شہل سنت علامہ حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوئی اور صاحب. یہ چاروں صاحب حضرت کے پلنگ کے پاس جو کرسیاں تھیں ان پر بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے گدڑی خطوط کی صدر الشریعہ علامہ امجد علیہ الرحمت و رضوان کو دے کر فرمایا 30 خط آئے ہیں. ایک میں نے کھول لیا ہے، یہ 29 گن لیجئے. انہوں نے 29 گن کر ایک لفافہ کھولا جس میں کئی ورق پر چند سوالات تھے. وہ سب سنائے. اعلیٰ حضرت نے پہلے سوال کے جواب میں ایک فقرہ فرما دیا. وہ لکھنے لگے اور لکھ کر عرض کی حضور. حضرت نے اس کے آگے کا ایک فقرہ فرما دیا. وہ لکھ کر پھر حضور کہتے. وہ سلسلہ وار اس کے آگے کا فقرہ فرما دیا کرتے. اور دوسرے صاحب نے حضور کہنے کے درمیان میں اپنا خط سنانا شروع کیا. جب یہ حضور کہتے وہ رک جاتے اور جب یہ فقرہ سن کر لکھنے لگتے تو وہ اپنا خط سنانے لگتے. اسی طرح انہوں نے اپنا خط ختم کیا اور ان کو بھی ان کے پہلے سوال کے متعلق جو فقرہ مناسب تھا وہ ارشاد فرما دیا. اب دونوں صاحب اپنا اپنا فقرہ ختم کرنے کے بعد حضور کہتے اور جواب ملنے پر لکھنا شروع کرتے. اسی حالت میں ان دو حضور سے جتنا وقت بچتا اس میں تیسرے صاحب نے اپنا خط سنانا شروع کیا اور اسی طرح ختم کر کے جواب لکھنا شروع کیا. اب چوتھے صاحب نے ان 3 حضور کے درمیان جو وقت بچتا اپنا خط سنانا شروع کیا اور اسی طرح ختم کر کے جواب لکھنا شروع کیا. یہ دیکھ کر مولوی محمد حسین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حقیقتاً پسینہ آ گیا اور ایک صاحب جو میرے قریب بیٹھے تھے اسی حالت میں کچھ مسئلے پوچھے جنہیں سن کر مجھے بہت ملال اور غصہ ہوا کہ اس شخص کو ایسی حالت میں سوال کرنے کا کچھ خیال نہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے ذرہ بھر بھی ملال نہ فرمایا اور بہت اطمینان سے ان کو بھی برابر جواب دیے. میں نے اپنی عمر میں ایسے حافظہ کا کوئی شخص نہیں دیکھا. اسی طرح وہ 29 خط پورے کیے گئے اور معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں کے کام اور بات کرنے کو منع کرنے کے جواب میں حضرت نے صرف یہ مان لیا تھا کہ شب کو اپنے ہاتھ سے تحریر نہ فرمائیں گے.
اس کا یہ اہتمام تھا اور دن بھر خود تحریر فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر جلد تحریر فرماتے تھے کہ کئی شخصوں کو اعلیٰ حضرت کے ایک دن کے لکھے کی نقل کرنا دشوار ہوتا اور رات کو اسی طرح کام کیا جاتا۔ محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ خود راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 15 بطن کا مناسخہ آیا۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کی رائے میں محدث اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے فن حساب کی تکمیل باضابطہ کی تھی اور آنا پائی کا حساب بالکل آسانی سے کرتے تھے، لہذا یہ مناسخہ انہی کے سپرد کیا گیا۔ حضور محدث اعظم کا بیان ہے کہ ان کا سارا دن اسی مسئلے مناسخہ کے حل کرنے میں لگ گیا۔ شام کو اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ کے مطابق جب بعد عصر پھاٹک میں نشست ہوئی اور فتاوے پیش کیے جانے لگے تو میں نے بھی اپنا قلم بند کیا ہوا جواب اس امید کے ساتھ پیش کیا کہ آج اعلیٰ حضرت کی داد لوں گا۔ پہلے استفتاء سنایا، فلاں مرا اور اتنے وارث چھوڑے، اور پھر فلاں مرا اتنے وارث چھوڑے، غرض 15 موت واقع ہونے کے بعد زندوں پر ان کے حق شرعی کے مطابق ترکہ تقسیم کرنا تھا۔ مرنے والے تو 15 تھے مگر زندہ وارث کی تعداد 50 سے اوپر تھی۔ استفتاء ختم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ نے فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا حصہ دیا۔ اس وقت کا میرا حال دنیا کی کوئی لغت ظاہر نہیں کر سکتی۔ علوم اور معارف کی یہ غیر معمولی حاضر جوابیاں جس کی کوئی مثال سننے میں نہیں آئی۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئی ہو، سکے بٹھا دیے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔